بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بوصية نوح ابنه قالوا بلى قال أوصى نوح ابنه فقال لابنه يا بني إني أوصيك باثنتين وأنهاك عن اثنتين أوصيك بقول لا إله إلا الله فإنها لو وضعت في كفة الميزان ووضعت السماوات والأرض في كفة لرجحت بهن ولو كانت حلقة لقسمتهن حتى تخلص إلى الله وبقول سبحان الله العظيم وبحمده فإنها عبادة الخلق وبها تقطع أرزاقهم وأنهاك عن اثنتين الشرك والكبر فإنهما يحجبان عن الله أو كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں حضرت نوح علیہ السلام کی وہ وصیت نہ بتاؤں جو انہوں نے اپنے بیٹے سے کی؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ضرور بتلائیے. آپ نے فرمایا اوصى نوح ابنہ، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ اے میرے بیٹے، یا بنیہ انی اوصیک باثنتین، میں تمہیں دو باتوں کے کرنے کا حکم دیتا ہوں، وانہاک عن اثنتین، دو باتوں سے رکنے کا حکم دیتا ہوں. دو کام کرنا، دو کام نہ کرنا. کرنے کے کام کیا ہیں؟ نمبر 1 لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کی توحید کا اقرار کرنا، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا. پہلی بات حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہی. تو یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم نے دنیا میں آنکھ کھولی تو کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ اللہ کا بڑا ہی کرم ہے، بڑی ہی نعمت ہے. یہ ایک ایسی چیز مل گئی ہے. ہمارے ایک بزرگ تھے یہاں، وہ فوت ہو گئے. وہ ایک دن کہنے لگے کہ اللہ رب العزت نے یہ ایمان کتنی بڑی چیز دے دی ہے کہ اگر گناہ گار بندہ مر بھی جائے تو آدمی اس کے لیے دعائے مغفرت تو کر سکتا ہے، اور جو ایمان کے ساتھ نہ جائے اس کے لیے دعائے مغفرت بھی نہیں کر سکتا. یعنی کہ اس کے لیے کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا سوائے جس کی موت کفر پہ آ گئی. دیکھیے کتنی بڑی نعمت ہے کہ قسم کا اکاؤنٹ کھلا رہتا ہے کہ کوئی بھی اس کے لیے دعائے مغفرت کر دے تو اللہ رب العزت اس کے درجات کو بلند کر دیتے. تو فرمایا لا الہ الا اللہ کہا کر. اور آگے حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر یہ والا کلمہ ایک میزان کے ترازو کے ایک پلڑے میں ڈال دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں زمین اور آسمان کو رکھ دیا جائے تو یہ کلمہ لا الہ الا اللہ یہ جھک جائے گا، اس کے وزن زیادہ ہو جائے گا یہ اللہ کے نزدیک. دیکھیں جہاں کی کرنسی ہوتی ہے وہیں کام دکھاتی ہے. جو جہاں کی کرنسی، یہ نیک اعمال کا وزن اور نیک اعمال پر اجر یہ کہاں نظر آئے گا؟ ہمیں آخرت میں ملے گا. تو یہ تو پھر وہاں نظر آنے والی چیزیں. پھر فرمایا کہ وَلَوْ كَانَتْ حَلَقَةً لَقَسَمَتْهُنَّ حَتَّى تَخْلُصَ إِلَى اللَّهِ، اگر کوئی چیز کا حلقہ بنا لیا جائے آسمان کے آس پاس تو یہ کلمہ اتنا طاقت رکھتا ہے، اس کو توڑ کے اللہ کی ذات تک پہنچے گا. یعنی اس کا اجر انسان کو ضرور ملے گا. دوسری بات فرمائی کہ جو کرنے کا کام ہے وہ ایک جملہ فرمایا جو ذکر ہے، عام طور پر کیا بھی جاتا ہے، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ. عام طور پر تو ہم پڑھتے ہوتے ہیں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہاں اس روایت کا لفظ ہے سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ. یہ پڑھا کر اس سے کیا ہوگا؟ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عبادت الخلق، یہ مخلوق کی عبادت ہے اور اس کے ذریعے سے اللہ رزق دیتے ہیں. تقطع بها ارزاقهم، اس کلمے کی برکت سے اللہ تعالیٰ رزق عطا فرماتے رہتے. تو یہ کوئی مشکل نہیں ہے، تو یہ اس کا ورد رکھنا چاہیے سبحان اللہ العظیم وبحمدہ. دو باتوں سے منع کیا، وہ کون سی ہیں؟ آپ نے فرمایا الشرک، توحید کا اقرار، شرک کی نفی. کوئی ایسا عمل کرنا جو اللہ رب العزت کی ذات میں، ان کی صفات میں، صفات کے تقاضوں کے اندر شرک کی شائبہ بھی رکھتا ہو، مسلمان کو چاہیے اس سے بچے. اور دوسری چیز فرمائی والکبر، تکبر. یہ اللہ کو نہیں پسند، یہ اللہ کو بالکل نہیں پسند. تکبر کہتے ہیں دل کے اندر اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور اگر اس کو حقیر سمجھنا. اگر نگاہ عیب گیری سے دیکھا عالم کو، ٹھیک ہے، جب نگاہ عیب گیری سے عالم کو دیکھیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آدمی کو ہر ایک برا نظر آتا ہے. جب اپنے من میں بندہ دیکھتا ہے پھر اسے کوئی برا نظر نہیں آتا ہے.
نگاہ عیب گیری سے دیکھا جو عالم کو، کوئی کافر، کوئی فاسق، کوئی زندیق اکبر تھا، پڑی جب اپنی عیوب پر نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا، پھر مرا کو نہیں رہتا۔ تو اس لیے اور کیا فرمایا، انہما یحجبان من اللہ تعالیٰ، یہ دونوں چیزیں اللہ سے دور کر دیتی ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں بھی ان دو باتوں پر عمل کرنے کی، کلمہ طیبہ کو پڑھتے رہنے کی، اور دوسرا یہ ہے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، اور دو چیزوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، شرک سے اور تکبر سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین، الحمد للہ۔